سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے عبداللہ، اور یہ اللہ جل جلالہ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تمام ناموں میں دو نام اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آپ کے والد عبداللہ قریشیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، چنانچہ آپ کو قریش کے گھروں سے کافی رشتے آئے، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو تقدیر ہے وہ تدبیر پر غالب ہوتی ہے۔ قبیلہ بنو زہرہ کی قسمت چمکی جب عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر بنو زہرہ قبیلے کی طرف جا رہے ہیں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے۔ وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمینہ کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کی، اور جس مجلس میں حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی اسی مجلس میں آپ کے والد عبد المطلب کی بھی شادی ہوئی، یعنی آمینہ کی چچا زاد بہن تھی حالہ، خواجہ عبد المطلب نے خود اس سے نکاح کیا، اور آپ کے والد عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا۔ اسی حالہ عورت سے بچہ جو پیدا ہوا وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالہ عورت کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بائی بھی ہیں۔ حضرت آمینہ قریش کی تمام خواتین میں نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھی، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے قریب پشت کے اندر ان کا نسب حضرت عبداللہ کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت آمینہ کے والد کا نام ہے وہب، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان وہ وہب ہے۔ آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، اور یہ کلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے اندر نام آتا ہے، جیسے ہم اس کو بیان کر چکے۔ اور حضرت آمینہ ان کی والدہ کا نام ہے برہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی ان کا نام ہے برہ۔ آمینہ بنت برہ بن عبد العزہ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی، اور آپ سن چکے ہیں کہ قصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے جا رہے تھے نا بنو زہرہ قبیلے کی طرف، راستے میں ایک خاتون پر گزر ہوا، ورقہ بن نوفل، عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی بہن تھی۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل سے سنا ہوا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب ہے۔ جب یہ گزرنے لگے اس عورت نے عبداللہ کی پیشانی پر اس نور کو دیکھا اور عبداللہ کو دعوت دی کہ میرے ساتھ شادی کر لو، میں تمہاری نظر وہ 100 اونٹ کروں گی جو تمہارے والد عبد المطلب نے تمہارے فدیے میں قربان کیے۔ لیکن عبداللہ نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ میں اپنے والد کی منشا کے خلاف نہیں چل سکتا، ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بہرکیف آپ کا نکاح ہوا حضرت آمینہ سے، 3 دن وہاں قیام رہا۔ وہ نور نبوت جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا اب وہ منتقل ہو گیا حضرت آمینہ کی طرف۔ جب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے مکۃ المکرمہ، پھر راستے میں اسی عورت پر گزر ہوا تو حضرت عبداللہ حیران ہوئے کہ وہ عورت بالکل خاموش بیٹھی۔ تاریخ میں اس کا نام فاطمہ ذکر ہے، فاطمہ بنت مرہ۔ تو عبداللہ نے پوچھا ابھی تو بڑی خاموش ہو، اس وقت تو تم پیشکش کر رہی تھی شادی کی۔ فاطمہ نے کہا میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں، میں نے تمہاری پیشانی میں نور نبوت دیکھا تھا، میری چاہت تھی کہ وہ نور نبوت میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اب چونکہ وہ منتقل ہو چکا ہے اب مجھے آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، شادی کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی، چنانچہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں یہ علامت بھی ذکر تھی کہ جب آخر الزمان پیغمبر تشریف لائیں گے
ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ قسمت غالب آئی۔ جب آپ ابھی اپنی والدہ کے بطن میں تھے، آپ کے والد عبداللہ نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ واپسی پہ آتے ہوئے بیماری ہوئی اور مدینہ میں بنو نجار ان کے ننیال تھے، ان کے ہاں ہی رک گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کے والد کا جب انتقال ہوا نا عبداللہ کا، اس وقت انہوں نے وراثت میں چند چیزیں چھوڑیں، کوئی بڑی جائیداد نہیں تھی۔ 5 اونٹ تھے، چند بکریاں تھیں اور ایک باندی جس کا نام برکت تھا اور ان کی کنیت ام ایمن تھی۔ یہ کل اثاثہ اور وراثت تھی آپ کے والد عبداللہ کی جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں آئے، دیکھیں عورت کو جب امید ہوتی ہے نا تو عورت کا بدن تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن بی بی آمینہ حلیمہ سعدیہ کو بتاتی کہ یہ بچہ، اس کی شان بڑی نرالی، جب یہ میرے بطن میں آیا مجھے کسی قسم کا کوئی بوجھ اور کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے بطن میں آئے تو بی بی آمینہ کہتی ہیں خواب میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے بتایا کہ تم رسول خدا سے حاملہ ہوئی ہو، وہ پوری دنیا کا سردار ہوگا، جب وہ اپنا قدم اس دنیا پہ رنجہ فرمائیں گے تو تم یہ کلمات کہنا، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ میں اس بچے کو اس اکیلی ذات کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے، اور اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ جب میں اپنی والدہ کے رحم میں آیا تو ایک نور میری والدہ نے دیکھا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ اب اس روایت میں جو آپ نے یہ فرمایا نا کہ میں ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی دعا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دونوں نے دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کی صفائی بھی کرے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت قرآن پاک کی سورہ صف ہے آیت نمبر 6 کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما، میں ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں جو پہلے مجھ سے گزر چکی، اور آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری سناتا ہوں ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دے کے گئے، نام بھی بتا دیا، اس لیے لوگ بڑی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ پھر وہ گھڑی آن پہنچی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس کائنات کے اوپر ہوا، آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی ہے نا،
وہ سال متعین ہے، وہ ہے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، یعنی وہ سال جس میں ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا، پورا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا قریب ہونا اس کی برکت تھی کہ اللہ جل جلالہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ ابرہہ کو، اس کے تمام لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ دو چیزیں ہیں، جب نبی نبوت کا اعلان کرتے ہیں نا اور ان کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جسے انسان نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں خرق عادت، یعنی لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد اگر نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جسے انسان نہ کر سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں، وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور اگر نبی کی ولادت سے پہلے، ولادت کے قریب کوئی ایسا واقعہ ہو جو لوگوں کے بس میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں ارہاس، وہ بھی نبوت کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں تیاری کر لو، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی، بہت عظیم ذات تمہارے پاس آنے والی۔ تو آپ کی ولادت کا سال متعین ہے اور وہ ہے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس میں ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی مذموم فعل کی جسارت کی۔ آپ جس مہینے میں آئے ہیں وہ مہینہ بھی متعین ہے، ربیع الاول کا مہینہ۔ پھر جس دن میں آئے وہ دن بھی متعین ہے، جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کو، آپ پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی پیر کے دن، اور آپ نے مکہ سے جو مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ بھی پیر کے دن، اور آپ کے اوپر جو وفات آئی وہ بھی پیر کے دن۔ یعنی آپ کی ولادت بھی پیر کو، نبوت کا اعلان بھی پیر کو، ہجرت بھی پیر کو، اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانا اور وفات وہ بھی پیر کے دن ہوئی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن سب سے پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس کے شکر کے طور پر میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ دن بھی متعین ہے، پیر کا دن۔ جس گھڑی آپ کی ولادت ہوئی وہ گھڑی بھی متعین ہے، صبح صادق ہونے کے قریب ہے جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جس جگہ آپ کی ولادت ہوئی وہ جگہ بھی متعین ہے، آپ کے چچا خواجہ ابو طالب کا مکان ہے۔ اور اگر سن عیسوی کو لیں تو سن عیسوی کے اعتبار سے بھی سال متعین ہے، 570 عیسوی، اور سن عیسوی کا مہینہ بھی متعین ہے، اپریل کا مہینہ۔ سال بھی متعین، مہینہ بھی متعین، دن بھی متعین، وقت بھی متعین، جگہ بھی متعین۔ لیکن تاریخ ولادت کیا ہے، پیدائش کی تاریخ کیا ہے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، متعدد اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ مشہور قول 12 ربیع الاول ہے، لیکن بعض کہتے ہیں 2 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 10 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول۔ پھر علماء نے اس پر تحقیق کی۔ محمود پاشا مصر کے ایک بہت بڑے ہیئت دان اور فلکی عالم تھے، انہوں نے ہیئت کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاند گرہن، سورج گرہن، اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق کی، تو ان کی تحقیق اس نتیجے کو پہنچی کہ آپ کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ اب جو 8 کہتے ہیں اور 9 کہتے ہیں، ان دونوں قولوں کو ملایا جا سکتا ہے کہ 8 ربیع الاول جانے کے قریب تھی، 9 ربیع الاول آنے کے قریب تھی جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت عثمان بن ابی العاص، ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ، وہ کہتی میں اس وقت وہیں بی بی آمینہ کے پاس موجود تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ سارا گھر نور سے پر نور ہو گیا، آسمان کے ستارے یوں نیچے آ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھ پر نہ آ گریں۔
یعنی دنیا سے اب ظلمت جو ختم ہونی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون تھے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ تشریف لائے، آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا یہ میرے اللہ کا مجھ پر بہت بڑا انعام تھا کہ میری سطر کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، جب میں پیدا ہوا تو مختون پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، آنول ناڑ جسے کہتے ہیں، لیکن جب آپ پیدا ہوئے یہ آنول ناڑ آپ کی پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر نجاست ہوتی ہے، غلاظت اور گندگی لگی ہوتی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا بدن بالکل پاک صاف تھا، اس پر کسی قسم کی کوئی گندگی اور غلاظت نہیں تھی۔ عرب کے دستور میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کو ایک برتن کے نیچے چھپاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ تاکہ نظر نہ لگے، ان کا رواج تھا۔ انہوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک برتن کے نیچے چھپایا، چونکہ آپ تو معاشرے کے رواجوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، خود اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے جو ہی برتن آپ کے اوپر دیا گیا نا وہ برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاش پاش ہو گیا، اور آپ کو دیکھا گیا کہ آپ اپنا انگوٹھا چونس رہے ہیں، اور اس موقع پہ شیطان چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں آتا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ چیخا، 4 مرتبہ شیطان نے چیخ ماری۔ نمبر 1 جب اس کو اللہ نے ملعون قرار دیا کہ جا تو مردود ہے۔ نمبر 2 جب اس کو زمین پہ اتارا گیا۔ نمبر 3 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نمبر 4 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اس وقت بھی شیطان چیخا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، حالانکہ اتنے عمر کے بچے کو کیا خبر ہوتی، لیکن آپ نے جو سر سجدے میں رکھا، سجدے میں رکھ کے یوں اپنا سر اٹھایا اور اپنی انگلی کو یوں آسمان کی طرف اٹھایا، یہ بھی آپ نے پھر ولادت کے وقت کیا۔ آپ کی پیدائش ہوئی، بچہ پیدا ہوتا ہے، مائیں سرما آنکھوں میں ڈالتی، اللہ جل جلالہ نے سرما آپ کی آنکھوں میں ڈال کے بھیجا، ڈالنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کے صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر رسول ہے، کہتے ہیں میری عمر اس وقت 7-8 سال تھی، یعنی مجھے ہر چیز کی سمجھ بوجھ تھی، جو لوگ باتیں کرتے تھے، جو میں دیکھتا تھا سنتا تھا، مجھے اس کی سمجھ تھی۔ ایک صبح ہوئی یثرب میں، جس کا نام بھی مدینہ منورہ ہے، پہلے اسے یثرب کہتے تھے، ایک یہودی اس نے شور ڈال دیا، ایک پہاڑ پہ چلا اور چیخنے لگا، اس کی چیخ و پکار کے سن کے نا سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، تو وہ یہودی کہہ رہا تھا احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، یعنی پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی کوئی نشانی تھی کہ کوئی آسمان کا ستارہ اس نے کوئی حرکت کرنی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ آخر الزمان پیغمبر وہ دنیا میں تشریف لا چکے۔ چنانچہ صحابی رسول کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی کتابوں کے بھی عالم تھے، تو کعب بن احبار کہتے ہیں میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخر الزمان پیغمبر کے دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں بتایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اور وہ کیسے بتایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے نا آسمان پہ، جب وہ اپنی جگہ سے ہلے گا، حرکت کرے گا، سرکے گا، تو سمجھ لینا اس امت کے آخر الزمان پیغمبر تشریف لائیں گے، آخری نبی تشریف لائیں گے۔ اور یہ بات یہودیوں میں بڑی مشہور تھی، یہودیوں کے علماء اپنے بعد والوں کو بتاتے آئے تھے، چنانچہ یہی تو وجہ ہے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز ولادت ہوئی، اس سے اگلے دن ایک یہودی قریش کی مجلس میں بیٹھا تھا، قریش سے پوچھنے لگا آج رات کیا تم میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ تو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں آج رات تو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قریش کے لوگوں آج رات
جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ اس امت کا آخری نبی ہے، اور وہ قریش میں سے ہوگا، یعنی قریشی ہوگا، اور وہ ایسا حملہ کرے گا کہ اس کے حملے کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیلے گی۔ اب جب اتنی بڑی بات کی نا اس یہودی عالم نے، تو قریشی جتنے اس مجلس میں بیٹھے تھے سارے بڑے حیران ہوئے۔ جب اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو گھروں میں جا کے انہوں نے خواتین سے پوچھا۔ خواتین کو پتہ تھا کہ آج صبح صادق کے وقت عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا۔ انہوں نے بتایا کہ آج تو عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب ان قریشیوں نے اس یہودی کو بتایا کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ قریشی کہنے لگا مجھے بھی لے چلو، جا کے مجھے وہ بچہ دکھاؤ، مجھے وہ بچہ دکھاؤ، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ جو وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی وہاں گھنے بال ہوں گے، اور وہ 2 رات تک وہ بچہ دودھ نہیں پیے گا۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد 2 دن تک دودھ نہیں پیا اپنی والدہ کا۔ اب یہودی کو لے کے قریشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، بی بی آمنہ سے کہا بچہ دکھائیں۔ انہوں نے بچہ جو آگے پیش کیا، یہودی نے پیچھے سے اٹھا کے جب آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو یہودی چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب اسے ہوش آئی تو قریشیوں نے پوچھا تجھے ہوا کیا؟ کہنے لگا یہی اس امت کا آخری نبی ہے، میں اس بات پہ صدمہ کھا کے بے ہوش ہو کے گرا ہوں کہ نبوت اللہ نے ہمارے خاندان سے اٹھا دی، کیونکہ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے نا، بنی اسرائیل سارے۔ اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی ساری اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسماعیل کے خاندان میں، تو وہ کہنے لگا میں اس بات پہ صدمہ کھا کے بے ہوش ہو کے گرا ہوں کہ نبوت کو اللہ نے ہمارے خاندان سے اٹھا لیا ہے۔